باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، پروگرام اصلاح گھر کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان منصور الحسن۔ ناظرین، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں مذہبی اور سماجی مسائل پر بات چیت کی جائے گی، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہمیں جوائن کرتے رہیں گے معروف و مقتدر علماء کرام، معروف سیاسی اور سماجی شخصیات۔ ناظرین، پروگرام اصلاح گھر کی ہر قسط میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری محفل کو رونق بخشتے رہیں گے ملتان شہر کے معروف ثنا خان جناب بلبل مدینہ محمد عقیل انجم سعیدی صاحب، اور یہ گلہائے عقیدت ہر پروگرام میں پیش کرتے رہیں گے۔ یہ نعت کی صورت میں بھی گلہائے عقیدت پیش کریں گے، حمد کی صورت میں بھی اور منقبت کی صورت میں بھی یہ گلہائے عقیدت پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام اصلاح گھر کی آج پہلی قسط ہے، اور اتفاق دیکھیے یہ ماہ مکرم جس کا نام نامی اسم گرامی جمادی الثانی ہے، اور اس ماہ مکرم کی نسبت جو ہے وہ تاجدار صداقت، خلفائے راشدین میں سب سے اول، خلافت راشدہ کی بنیاد رکھنے والے یار غار و مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس ماہ مکرم کی نسبت ہوتی ہے۔ اور گاہے بگاہے آپ اپنی سکرینز پہ مختلف شخصیات کے آپ پروگرامز دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، تو اسی ضمن میں ہمارا عجیب اتفاق ہے کہ ہمارا آج پہلا پروگرام ہے، اور ذکر بھی جو ہے، تذکرہ بھی ایک ایسی شخصیت کا ہے جن کو خلیفہ اول کہا جاتا ہے۔ جب ہم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تو جو سیرت نگار ہیں جب وہ لکھتے ہیں، جب ان کا تعارف کرواتے ہیں، تو اس میں جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ ابن ابو قحافہ۔ عرب میں یہ رواج ہے ناظرین کہ عرب میں نام جو ہے بہت لمبا نام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور عرب میں نام سے پہلے کنیت لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد قبیلے کی جو نام کے بعد ہے اس کے بعد جو ہے وہ قبیلے کی شناخت کے لیے جو ہے وہ کوئی لفظ لگایا جاتا ہے۔ تو آپ کے نام کے ساتھ جو کنیت لگائی گئی ہے وہ ہے ابو بکر۔ جب ہم دیکھتے ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر آپ کی کنیت کیوں رکھی گئی۔ عرب میں یہ رواج ہے، کنیت جو ہے وہ دو وجہ پر جو ہے نا وہ کنیت لکھی جاتی ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو صاحب نام کی اولاد کے نام پر ان کی کنیت رکھی جاتی ہے، جیسے آقا نامدار فخر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے پہلے ابو قاسم لگاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ کنیت جو ہے یا تو اولاد کے نام کی وجہ سے جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی اولاد میں بکر نام کا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی فرد بکر نام کا نہیں ہے۔ تو پھر جو دوسری وجہ ہے وہ آتی ہے کہ وہ صاحب نام کی صفات کو دیکھ کر ان کی کنیت لکھی جاتی ہے۔
ان کے نام سے پہلے جو کنیت لگاتے ہیں وہ صاحب نام کی صفات کو دیکھ کر لگائی جاتی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بکر کہتے کس کو ہیں، آپ میں ایسی کون سی صفت ہے جس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے؟ جیسے ابو جہل کو ابو جہل کہا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا کوئی جہل نہیں تھا بلکہ وہ خود جہل تھا، اس میں صفات جو ہے وہ جاہلوں والی تھیں، تو اس لیے اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں بات کو اس لیے لمبا کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے پروگرام کے آغاز میں کہا ہے کہ یہ آج ہماری پہلی قسط ہے، پروگرام اصلاح گھر کی پہلی قسط ہے، اور تذکرہ جو ہے ایک ایسی شخصیت کا ہے جو اتفاق سے ہمیں میسر آیا یہ تذکرہ، اور ہم جو ہے اس پہ شکر گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو جب ہم بکر کو دیکھتے ہیں تو بکر کی جب ہم تعریف دیکھتے ہیں، جب لغات کی کتابیں دیکھتے ہیں، ہم اس میں پڑھتے ہیں تو بکر کہتے کس کو ہیں؟ با، کاف کتاب والا، اور را۔ بکر کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے، بکر کا مطلب ہوتا ہے سب سے اول۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کیا کوئی ایسی صفت ہے جس میں حضرت ابو بکر کو بکر کہا جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ پہلے آئے؟ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے وہ حضرت ابو بکر۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسلام پہ کوئی وقت آتا ہے جو سینہ اپنا پیش کرنے کے لیے ہستی آتے ہیں ان کا نام ابو بکر ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ کلمہ جس نے سب سے پہلے پڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سب سے پہلے آیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صحابیت کا درجہ قرآن پاک میں سب سے پہلے عطا فرمایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو لوگ یقین نہیں رکھتے تھے نبوت پہ، جو آپ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، دین اسلام کو جھٹلاتے تھے، تو اس دور میں جس نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، سب سے پہلے فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اس ہستی کا نام ابو بکر ہے۔ جب کبھی اسلام کو مالی معاونت کی ضرورت پیش آئی تو جب بارگاہ رسالت سے اعلان ہوا کہ اپنا اپنا مال پیش کرو تو سب سے آگے ابو بکر، سب سے پہلے ابو بکر۔ جب باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب آپ سے نیکیوں کا موازنہ کرنا چاہا تو سب سے پہلے فہرست میں سب سے پہلے جس ہستی کو پایا اس ہستی کا نام ابو بکر۔ اور یہی نہیں، جنت میں 8 دروازوں میں بعد الانبیاء جس ہستی کو سب سے پہلے بلایا جائے گا، جس ہستی کے لیے سب سے پہلے ندا دی جائے گی، اس ہستی کا نام ابو بکر ہے۔ اور وہ ہستی جنہوں نے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، آپ کی موجودگی میں سب سے پہلے جو مصلی امامت پہ چڑھے اس ہستی کا نام ابو بکر ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جس نے امت کو سنبھالنے میں سب سے جلدی کی، سب سے پہل کی، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پروگرام میں ہمارا اسلوب یہ ہے کہ پروگرام میں سب سے پہلے جو ہے جس ٹاپک پہ، جس موضوع پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اس پہ 10-12 منٹ جو ہے وہ میں اس کی سمری بیان کیا کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد عقیل بھائی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق کلام جو ہے وہ عطا فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں حمد باری تعالی کے چند اشعار اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار، اور موقع کی مناسبت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی منقبت کے کچھ چند اشعار جو ہے وہ پیش کریں گے۔ میں گزارش پیش کروں گا ملتان کی مشہور و معروف شخصیت بلبل مدینہ، ثنا خوان رسول جناب
بھائی محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ چند اشعار حمد کے اور چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور چند اشعار جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے ہمیں عطا فرمائیں جناب۔ تمام دیکھنے اور سننے والے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے حمد باری تعالیٰ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا ہے ہوش مجھے، باقی نہ رہا ہے ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، باقی نہ رہا ہے ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر،
جی میں عاشق کے ایک ہی شعر پیش کروں گا، اس کے ساتھ ہی میں نے منسلک ہو جانا ہے منقبت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، تو میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، کہ کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سارا صدیق کا، کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سارا صدیق کا ہے، کلام اللہ ہمیں بھی تذکرہ صدیق کا، کیوں نہ ہو سارا جہاں نغمہ سارا صدیق کا، ناز کیوں نہ ہو صداقت پر تیری کونین کو، ناز کیوں نہ ہو تیری صداقت پر کونین کو، ہو گیا حق سے لقب تجھ کو عطا صدیق کا، ہو گیا حق سے لقب تجھ کو عطا صدیق کا، اور جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئی، جب ضرورت مال کی دین نبی کو پڑ گئی، پھر صفحے اول میں سرمایہ رہا صدیق کا، پھر صفحے اول میں سرمایہ رہا صدیق کا، اور قبلہ قاری صاحب بڑا خوبصورت شعر اس منقبت کا، کہ بار کر سرکار پر تنمل یہ کہتے تھے صدیق، بار کر سرکار پر تنمل یہ کہتے تھے صدیق، کہ خود خدا ہے اور محبوب خدا صدیق کا، خدا اور محبوب خدا صدیق کا، خود خدا ہے اور محبوب خدا صدیق
آیا ہے قرآن میں جس کے لیے، کیا ہے قرآن نے بتایا، کیا ہے قرآن نے بتایا، مرتبہ صدیق کا کیا ہے قرآن نے بتایا، مرتبہ صدیق کا، کہ تم بھی مظہر دل کے گانوں سے صدا سنتے رہو، تم بھی مظہر دل کے گانوں سے صدا سنتے رہو، کیا کہ پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ، پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ، اولیاء صدیق کا، پڑھ رہے ہیں جو قصیدہ